قرآن مجید میں رب ذوالجلال کا بیان ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے واقعے کو بیان کیا گیا قرآن مجید میں۔ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت بلقیس تشریف لانے والے تھیں، اس وقت پر ان کے تخت کو، جو ملک یمن میں ان کا تخت تھا، اور حضرت سلیمان ملک شام میں بیت المقدس میں آپ جلوہ فرما ہے، اور ملک یمن سے بیت المقدس کا ملک شام کا فاصلہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا دربار سجا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بیان واضح طور پر رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کون ہے جو ان کا تخت میرے پاس لے کر کے آ جائے؟ ان کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑا جو جن تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک، فرمایا کہ ایک جو جنوں میں بہت بھیانک طاقت رکھنے والا جو عفریت تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو لا کر کے پیش کر دوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے دو بدو چلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ ہواؤں سے بھی تیز چل سکتے ہیں۔ اتنی تیزی اس کو ملنے کے باوجود بھی اس کے لیے اتنا وقت لگ رہا تھا کہ محفل برخاست ہونے سے پہلے لا کر کے پیش کیا جائے گا، یعنی کافی وقت لگ رہا ہے۔ مگر جب اللہ کے ولی کی بات آتی ہے، حضرت آصف بن برخیہ کی بات آتی ہے، وہ ولی کا جب اعلان ان کے مقام کو قرآن میں ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ وہ بندے نے کہا جس کو اللہ کی نازل شدہ کتاب کا علم عطا فرمایا گیا تھا، یعنی شریعت پیغمبر کے چلنے والا، شریعت پیغمبر کا علم جنہیں عطا فرمایا گیا تھا۔ وہ عظیم ہستی نے عرض کیا، حضور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سوال کرنے والے ہیں، ان سے بول رہے ہیں کون ہے جو اپنے جوہر دکھانے والا ہے؟ گویا کہ بتا رہے ہیں کون ہے جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ظاہر کر کے دکھا دے، خدا کی دی ہوئی عظمتوں کو ظاہر کر کے دکھا دے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے، اور ان کے اس اثر کو ان پر ظاہر کرنا، اظہار کرنا اس اثر کا اللہ تبارک و تعالی کو پسند آتا ہے۔ غرور و تکبر کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے اظہار کے لیے اس کا اثر کیا جانا، اپنے آپ پر ان نعمتوں کا پیش کر لینا، اپنے آپ پر ان نعمتوں کو ظاہر کر لینا اور نعمتوں کا اظہار کر دینا بھی اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہوتا ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ نے فرمایا حضرت آپ ارشاد فرما دیں تو پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ تخت پیش کر دوں گا، اور ہزاروں کلومیٹر کی دوری ہے، وہ تخت اونچے ستونوں پر لگایا گیا ہے، اس تخت تک جانے کے لیے نہ جانے کتنی سیڑھیوں کو پھلانگنا پڑتا ہے، اور ایک دو انسان اسے اٹھا نہیں سکتے ہیں، ہزاروں لوگ مل کر کے جسے اٹھایا جائے۔ سونے کا تخت بنا ہوا ہے اور اسے یہاں پیش کر دیا جانا ہے، نہ اس کے وزن کا کوئی اندازہ و شمارہ کیا گیا ہے کہ کتنا وزن ہوگا، کتنی طاقت لگے گی، کتنے بڑے کرین کو لانا پڑے گا یا کتنے لوگوں کو لانا پڑے گا، اس کا انتظام کیسا ہوگا، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہمارے لیے جو دنیا کے اسباب ظاہری پر ہماری زندگی جو موقوف ہے، ان کے لیے یہ سب چیزوں کا اہتمام ہے، مگر اسباب ظاہری پر جن کی زندگی کو موقوف نہیں کیا گیا ہے، جن کے ربط کو ڈائریکٹ مسبب الاسباب سے جوڑ دیا گیا ہے، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے خالق کی رحمتوں سے جن کا ڈائریکٹ تعلق جڑ جاتا ہے، جن کے رحمتوں میں حصہ عطا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے ظاہری اسباب پر نظر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اسباب کو پیدا کرنے والے رب ذوالجلال مسبب الاسباب پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور اس کی دی ہوئی نعمت اور اس کی رحمت سے ان کا یہ کمال ہوتا ہے کہ دنیا کے اسباب پر جن کی زندگی موقوف ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر خدا کی رحمتوں میں جن کی زندگی ہے وہ تو بڑے آسانی سے ان چیزوں کو کر گزرتے ہیں کہ جس کا کیا جانا ہی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کی بارگاہ میں اس تخت کو وہاں پر پیش فرما دیا، اور اس کا آیت مبارکہ اور قرآن مجید کے بیان سے اس بات کا واضح طور پر علم ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے شیاطین سے بڑھ کر کے، جنوں سے بڑھ کر کے، جو ان کو ظاہری طور پر دنیا کی حد تک کے جو سفر کرنے کی، وزن اٹھانے کی، ادھر سے ادھر پہنچ جانے کی، ادھر سے ادھر کسی چیز کو لانے لے جانے کی جو طاقتیں دی ہوئی ہیں، جو انسان کے تصور سے پرے ہے، بہت اونچی جس کو سمجھا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اپنے نیک بندوں کو اللہ
نے نعمتیں عطا فرمائی ہے اور انہیں طاقتیں عطا فرمائی ہے، اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ جو اللہ کا بندہ نیک ہوتا ہے اگرچہ اس کی تخلیق اس حال پر نہیں ہوتی ہے کہ جس حال میں اسے طاقت والا بنایا گیا ہے، جیسے جنوں کی تخلیق الگ حال پر ہے، انسان کی تخلیق الگ حال پر ہے، حال جدا ہونے کے باوجود خدا کی رحمت کا جب اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ہر کمال والے پر اس کو کمال عطا فرما دیا جاتا ہے، ہر طاقت والے پر اسے طاقت عطا کر دی جاتی ہے۔ اور یہ ساری نعمتیں کس کی برکت سے ہوتی ہیں؟ اس امت کے لیے، اس امت کے اولیاء کے لیے یہ نعمتیں ان کے اس امت کے پیغمبر کے صدقے و طفیل میں عطا فرما دی جانے والی ہوتی ہیں۔ اور سارے پیغمبروں کی جو شان ہے، سارے پیغمبروں کی جو عظمتیں ہیں، وہ ساری حیران ہیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر اور ان کے کمال پر کہ خدا نے کیا بیان، کیا کمال اور کیا جمال عطا فرمایا ہے، کیسی عظمت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سوچنے کی بات ہے، حضرت آصف بن برقیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ حال ہے، تو پھر وہ امت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنا کر کے بھیجا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اور اس پیغمبر کو جسے اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین بنا کر کے بھیجا ہے، ان کی امت کا کیا حال ہوگا؟ یہی اولیاء اور علماء یہی فرماتے ہیں، تمام امتوں میں اعلیٰ مرتبے والی امت، عظمت والی امت، بڑے مرتبے والی کرامت والی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی ہے، بزرگی عطا فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے کم درجہ جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس امت کے کمال والوں کے کمال کا جب قرآن میں ذکر بیان فرما دیا گیا ہے تو مزید اس پر مزید کسی بیان کی اب کوئی حاجت باقی نہیں رہ جاتی کہ اللہ کے ولیوں سے کرامت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، سوال ہی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ کرامت کا ہونا بھی بیان فرمایا گیا ہے، کیا کرامت ہوئی یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، کرنے والے کس زمانے میں تھے یہ بھی بیان ہو چکا ہے، کس کے سامنے وہ معاملہ رونما ہوا یہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ ان تمام وضاحتوں کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے دلوں میں انکار کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کرامت کا ہونا حق ہے، اللہ کے ولیوں سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ کرامت اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے عقل و ہوش میں سمجھ سے باہر ہو، جسے ہم سمجھ نہ سکیں، جس کا ہونا ہمارے عادت کے لحاظ سے ممکن نہ ہو سکے۔